میں بڑی دلچسپ بات آپ کی ساتھ سے بتاتا ہوں. میرے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے بیالوجی میں پی ایچ ڈی کر کے وہ کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے اور ریٹائر ہو گئے. ریٹائر کے بعد وہ میرے پاس یعنی آئے تو مجھے کہنے لگے میں آج کل فارغ ہوں. تو انہوں نے بڑا سوٹڈ بوٹڈ تھے وہ, اور عمر بھی ان کی 70 کے قریب تھی, ہیٹ پہنا ہوا تھا اور ٹائی لگائی ہوئی تھی, گرمیوں کا موسم تھا لیکن بڑے کہنے لگے میں آج کل نا دینی مدارس کا جائزہ لیتا پھرتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہے دینی مدارس. اس سلسلے میں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ درس نظامی ہوتا کیا ہے, وہ مجھے کہنے لگا. خیر میں نے اسے بٹھایا, سمجھایا بجایا, بڑا مطمئن ہوا. پھر چلا گیا ہماری لائبریری دیکھنے, سارا جامعہ دیکھ کے آ کے چائے میں نے منگوائی تو کہنے لگا یار میں بڑا خوش ہوا ہوں, بس ایک کمی ہے آپ کے. میں نے کہا وہ کیا کمی ہے؟ کہتے ہیں آپ باقی سب کو پڑھاتے ہیں, سائنس نہیں پڑھاتے, سائنس نہیں پڑھاتے. تو یہ بھی آپ اگر پڑھائیں تو سارا معاملہ حل ہو جائے. اب میری رگ جو ہے وہ ایک خاص رگ ہے, وہ بڑھ اٹھی. میں نے مسکراتے ہوئے اسے کہا, میں نے کہا سر آپ یہ بتائیں آپ نے پی ایچ ڈی کس میں کیا؟ یہ بیالوجی میں کیا. اچھا کتنے سال پڑھایا؟ 32 سال پڑھایا. میرے پاس پیمانہ پڑا ہوا تھا, میں نے وہ اٹھا کے اس کا سینٹی میٹر اس کے سامنے کیا. میں نے کہا آپ نے 32 سال میں بیالوجی کے میدان میں اس سینٹی میٹر کے برابر کو اضافہ کیا ہے؟ کوئی نئی معلومات قوم کو دی ہو, کوئی ایجادات کی, کوئی آپ نے ایجاد کر کے لوگوں کو دی ہو, آپ نے اس سینٹی میٹر کے برابر بھی کچھ کام کیا ہے کہ صرف تنخواہیں لی ہیں پڑھا کے؟ آپ نے تو سائنس پڑھی اور سائنس پڑھاتے رہے. کہتا نہیں کیا. میں نے کہا چلے آپ جہاں بیٹھے ہیں نا ذرا گردن پیچھے کریں, یہ میری جو پیچھے ریک لگا ہوا نا اس میں دیکھیں کتابیں کتنی پڑھی ہوئی. میں نے کہا یہ سارے ہمارے مدرسین, ہمارے فضلاء, انہوں نے لکھی ہیں, اور تفسیر بھی ہے, حدیث کی شروحات بھی ہے, فقہ کے اوپر بھی ہے, سیرت پر ہے, تاریخ بھی ہے. ان موضوعات, چونکہ ہمارا میدان یہ ہے, ہم نے اس میدان میں لوگوں کو مایوس نہیں کیا, جدید علوم کے مطابق ان کو سوالات کے جوابات فراہم کیے. اور اس پر یہ دیکھیں آپ پورا ریک بھرا ہوا ہے, اور یہ کام ہم نے کیا ہے. ہم تو پوری دیانت سے اپنا کام کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے سائنس پڑھی, آپ نے کیا کیا؟ السلام علیکم جی میں جاتا ہوں ابھی. میرا خیال دوبارہ کسی مدرسے میں نہیں گیا. شیخ آپ اگلی دفعہ ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں نا کہ آپ کو جنازے کی دعائیں ساری آتی ہیں؟ نہیں یہ تو ہم نہیں پوچھتے, اس لیے کہ اس میں پھر پہلو دوسرا آ جاتا ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, حقیقت یہ ہے کہ اس وقت میں تو عمومی بات کرتا ہوں, سارے مدارس کسی بھی مسلک کے ہوں وہ اس خدمت پر لگے ہوئے ہیں. ہمارے شیخ الحدیث صاحب آپ جانتے ہیں, مولانا عبدالعزیز الوی صاحب, بڑا نحیف سا جسم ہے, کمزور سا جسم ہے, ماشاءاللہ 11 جلدوں میں صحیح مسلم کی شرح لکھی, 4 جلدوں میں انہوں نے ترمذی کی شرح لکھ دی. ابھی حال ہی میں ہمارے ہی استاد جامعہ کے فاروق الرحمان یزدانی 4 جلدوں میں ان کی ترمذی کی شرح وہ بھی منظر عام پر آئی. اور یہ صرف میرے ایک ادارے کی ہے, باقی اداروں کی آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی تفسیریں, کتابیں, شروحات, یعنی ہر مسلک کے لوگ لگے ہوئے ہیں. اور اس میں وہ اپنے فقہ کے اعتبار سے اور اپنی سوچ اور منہج کے اعتبار سے وہ لگے ہوئے ہیں, اور اس میں کبھی بھی وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کمی کوتاہی ہو. تو اس لیے مدارس سے کی کارکردگی سے لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور یہ موجود ہیں تو پاکستان موجود ہے, میں تو سچ یہ کہہ رہا ہوں. اور یہ موجود ہیں تو اسلامی اقدار موجود ہے, یہ موجود ہیں آپ کا تحفظ موجود ہے. اور وہ علامہ اقبال کی جو بات ہے جو ہمیشہ نقل کی جاتی ہے کہ اندلس میں اسپین سے ہو کے آ کے انہوں نے یہی کہا تھا ہندوستان میں کہ آپ ان مدارس کو نہ چھیڑیں. اگر اور مدارس سب سے پہلے ختم ہوتے ہیں تو وہ قوم بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی. اس لیے میں سمجھتا ہوں مدارس اپنی دیانتداری سے, امانتداری سے اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. یہ درویش لوگ ہیں, ان کو جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر ان کو فوکس کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں, اور جو یہ کام کر رہے ہیں اس پر داد دیں. یہ پورے اپنے میدان میں پیچھے نہیں ہیں. آپ کو فکر کرنی چاہیے, اطباء ڈاکٹر ہیں وہ کریں, سائنسدان ہیں, جو جس شعبے کے لوگ ہیں ان کو اپنے اپنے شعبے میں پوری دیانت اخلاص سے کام کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے یہ اگر پیغام سب تک پہنچ جائے تو اس سے مدارس کا ایک ماحول بڑا اچھا بن جائے.